السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جیسا کہ ہماری دوسری سیریز اتباع سنت کے موضوع پر ہمارا درس چل رہا ہے، کل کے درس کے اندر قرآن کے اندر اتباع سنت اس موضوع پر ہم نے قرآن سے دلیل دی تھی کہ اتباع سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر، ان کے اوصاف کو اتباع سنت کہا جاتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ سبق ہمیں ملتا ہے اس آیت کریمہ سے کہ اللہ کی محبت کا معیار دعویٰ نہیں بلکہ اتباع سنت ہے۔ اس کے بعد دوسری دلیل قرآن مجید سے لقد کان لکم فیہم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ہونا نہیں چاہیے۔ ہمارا ہر طریقہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع سنت ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 80، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ ہم نے کل کے درس کے اندر قرآن سے دلیل دیکھی تھی۔ حدیث کے اندر رسول کی اطاعت کے بارے میں کیا کہا گیا؟ پہلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ فقد عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کا کانسیپٹ دیتی ہے کہ ہم جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں وہ گویا کہ نبی کریم یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہم کرتے ہیں گویا کہ اللہ کی اطاعت کرنے کے برابر۔ اگر ہم نبی کی نافرمانی کریں اور ہم اللہ کا دعویٰ کریں، اللہ کی محبت کا دعویٰ کریں، اللہ کی نبی کی سنتوں سے نفرت ہے لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ دوسری حدیث ہے علیک بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت اور میری ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو اور اسی کو مضبوط تھام لو۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4607، جامع ترمذی 2676، صحیح حدیث ہے۔ فرمایا کہ تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین یعنی کہ نبی کے خلفائے راشدین کون ہیں؟ 10 صحابہ کرام، یعنی کہ صحابہ کا بھی طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ صحابہ کا طریقہ کیوں اپنانا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ اتباع سنت کے اندر صحابہ کا بھی طریقہ اللہ نے قرآن مجید پارہ نمبر 1 کے آخری پیج کے اندر، پارہ نمبر 1 سورہ نمبر 2 کے آخری پیج کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں تم اپنا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح لے آؤ۔ اللہ نے نبی کا طریقہ بھی بتایا، لیکن اس سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 کے اندر اللہ رب العالمین آخری پیج کے اندر پارے کے آخری پیج کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم نبی کا طریقہ، نبی جس طریقے سے ایمان یافتہ تھے، کیوں نبی کا ایمان کیوں لانا ہے؟ نبی کریم یعنی کہ صحابہ کا ایمان ہمارے اندر کیوں آنا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین نے دین کے معاملے میں بڑی قربانیاں دی۔ ان کا ایمان جو بڑھ چڑھ کر دین اسلام کے کاموں میں آگے بڑھنے والا تھا، ان کے استاد کون ہیں؟ ان کو سکھانے والا کون؟ ان کی تربیت کرنے والا کون؟ اگر میں اور آپ صحابہ کے اندر نقص نکالتے ہیں، صحابہ کے اندر کمی نکالتے ہیں، صحابہ کے اندر کی غلطیاں ہم نکالتے ہیں، گویا کہ صحابہ پر تنقید نہیں بلکہ ان کے استاد، ان کو تربیت کرنے والے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھانے کے برابر ہے۔
اس لیے صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کو ہم اپنا آئیڈیل بنائیں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ صرف ہم صحابہ کی زندگی دیکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے خود گواہی دی، علیک بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو، خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو اگر تم گمراہ نہیں ہونا چاہتے۔ تیسری حدیث ہے، حدیث سے میں دلیل دے رہا ہوں کہ اتباع سنت کی فضیلت کیا ہے۔ تیسری حدیث ہے، من عمل عملا لیس علینا امرنا فهو رد، جس نے ایسا عمل کیا جو ہمارے دین کے مطابق نہیں ہے وہ مردود ہے۔ صحیح مسلم 1718 فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، ایسا عمل جو انسان کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہو۔ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نبی کے طریقے پر نہیں، انسان روزہ تو رکھ رہا ہے لیکن نبی کے طریقے پر نہیں، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، زکوٰۃ تو نکال رہا ہے لیکن اپنے عقل و ذہن سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا امرنا فهو رد، وہ مردود ہے، یعنی کہ اس کو دین سے دھتکار دیا جائے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ممبر رسول پر کھڑا خطبے کے دوران اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا، بیٹھ جاؤ، تو ایک صحابی آ رہے تھے، صحابی نے نہیں سوچا کہ مجھے بولا ہے کس کو بولا نہیں، اللہ کے نبی کی زبان سے انہوں نے سنا، ان کی کانوں تک آواز سنی کہ بیٹھنا ہے، وہ چپلوں کے پاس کھڑے تھے، وہیں پر بیٹھ گئے۔ اتباع سنت کا جذبہ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کے پاس۔ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین میں جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کی پیروی کرتے تھے، حتیٰ کہ جس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے وہاں بھی بیٹھتے تاکہ سنت زندہ رہے۔ صحابہ کے اندر جذبہ، صحابہ کی پیروی کیوں کرنا ہے، اس واقعات کے اندر ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے نیچے، جس جھاڑ کے نیچے جا کر آرام کرتے تھے، وہ وہاں پر جانے کے بعد وہاں پر بیٹھتے اور کہتے کہ میں سنت کو زندہ کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سنت کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے سنت کو چھوڑ دی تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ان لوگوں کے اندر جذبہ، طبقے صحابہ کے اندر سنتوں کو اپنانے کا جذبہ، کتنی سنتیں ایسی ہیں، وضو سے پہلے مسواک، وضو کے بعد کی دعا، پہ بیٹھ کر پانی پینا، کھانا کھانا، ایسی کتنے سنتیں ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں کوئی ایک سنت بھی چھوڑوں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اتباع سنت کے فوائد، نمبر 1، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اعمال قبول ہوتے ہیں، ایمان کامل ہوتا ہے، بدعات سے حفاظت ہوتی ہے، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید ہوتی ہے۔ آج کے درس کے اندر ہم نے سنا کہ اتباع کے لیے صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کی زندگی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ آج ہم نے جو حدیث سے جو دلیل دی، یہ حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ تم میری اطاعت کرو، اگر تم میری اطاعت نہ کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑا طبقہ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر اپنے اعمال کو کوالٹی کے اندر پیش کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے بہترین طریقہ ہے جنت میں جانے کے لیے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی کیا کلمہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کلمہ لا الہ الا اللہ یقیناً جنت کی چابی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ چابی ہے، یہ چابی کے دندانے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ دندانے ہیں، یہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ، اللہ کے نبی کا طریقہ یہ دندانے ہیں۔ یہ چابی دندانوں کے بغیر نامکمل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر یہ دندانے نہ ہو تو کیا اس چابی سے جنت کا دروازہ کھل سکتا ہے؟ نہیں کھل سکتا۔ جب تک کہ دندانے صحیح طریقے سے، اگر اس میں سے ایک دندانے کو مٹا دیا جائے کیا چابی کھلے گی؟ نہیں۔ مکمل دندانے ہو اور چابی بھی ہو تب جا کر جنت کا دروازہ کھلے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ، یہ محمد رسول اللہ۔ اگر ہمارے پاس لوگ
یہ چابی جو ہے ایک اسٹیل کی بنی ہوئی چابی، ایک تالے کی، اگر انسان اس کو چھوڑنے کے بعد اپنے طریقے سے اپنے ماڈل کی سونے کی چابی بنائے، اس سے کھولنے کی کوشش کرے، کھلے گا نہیں کھلے گا۔ اس کو وہی چاہیے جو دندانے اس تالے سے بنائے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے شریعت کے اندر وہی چاہیے جو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اپنے طرف سے اضافہ کرنا یا اپنے طرف سے کم کرنا، یہ چابی نہ کھلنے کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے چابی کی مثال اس لیے دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل چابی جنت کا دروازہ ہے، جنت کھلنے کے لیے یہ چابی ہے، لیکن اس کے ساتھ نبی کا طریقہ دندانے ہیں۔ جب تک کہ دندانے نہیں ہوں گے یہ چابی نامکمل ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر معاملے میں اتباع سنت، اللہ کے نبی کی سنت کا اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔